اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ریاض درویش ہے۔ کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں، کوئی بہت بڑا فاضل نہیں ہوں، ایک فقیر درویش آدمی ہوں میں۔ تو بہت دنوں سے دل چاہ رہا تھا کہ آپ سے کچھ گفتگو کروں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ سب بہنوں بھائیوں سے کچھ گفتگو کروں، کیونکہ آج کل دیکھ رہا ہوں کہ میڈیا پہ ہر مسلک کے علماء اپنی اپنی گفتگو کرتے ہیں، اپنے اپنے مسلک کے بارے میں، اپنے اپنے عقائد کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اور سب کی یہی کوشش ہے کہ سننے والا ہمارے مسلک میں آ جائے، سننے والا ہمارے عقیدے میں شامل ہو جائے۔ تو بیچارے جو سیدھے سادے مسلمان ہیں، جو سیدھے سادے لوگ ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کدھر جائیں کدھر نہ جائیں۔ کوئی عالم کسی طرف کھینچ رہا ہے، کوئی عالم کس طرف کھینچ رہا ہے، کسی کی بات میچ ہو رہی ہے، کسی کی بات نہیں میچ ہو رہی، اور اگر کسی کی بات کوئی ایک آدھ بات میچ ہو بھی جاتی ہے تو کسی دوسری جگہ پہ آ کے پھر وہ وہاں پہ اختلاف بن جاتا ہے۔ تو اس لیے پھر وہ بیچارہ سیدھا سادہ مسلمان پریشان ہو جاتا ہے کہ اب ہم کیا کریں، کدھر جائیں کدھر نہ جائیں۔ تو اسی سلسلے میں چاہ رہا تھا کہ کچھ گفتگو کروں۔ سیدھا سا انسان ہوں، سیدھا سادہ سا انسان ہوں، میں کوئی بہت بڑا عالم فاضل نہیں ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی فرقے کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ سب مجھے اہل سنت بھی کہہ سکتے ہو، آپ مجھے اہل تشیع بھی کہہ سکتے ہو، آپ مجھے اہل حدیث بھی کہہ سکتے ہو۔ اہل سنت میں خود کو اس لیے کہتا ہوں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرنے والا انسان ہوں، اور اہل حدیث آپ مجھے اس لیے کہہ سکتے ہو کہ میں احادیث کو ماننے والا اور ان پہ عمل کرنے والا انسان ہوں، اور اہل تشیع آپ مجھے اس لیے کہہ سکتے ہو کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ یا علی روز محشر تو اور تیرے شیعہ ہی کامیاب ہوں گے۔ تو اس لیے میں خود کو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا تابع دار، فرما بردار، اطاعت گزار شیعہ سمجھتا ہوں۔ تو فرقے کا جو مطلب ہے، فرقے کا تو مطلب ہے کہ دین اسلام میں فرق کرنا، یعنی کہ جو دین اسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تک پہنچایا ہے اس میں اگر ہم فرق کریں گے، کسی ایک بھی عمل میں فرق کریں گے تو ہمارا دین اسلام سے تعلق ختم ہو جائے گا اور ہمارا فرقے کے ساتھ تعلق جڑ جائے گا، تو دین اسلام سے ہم ہٹ جائیں گے۔ اور اسی لیے قرآن پاک نے بھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ نے بھی فرقے سے الگ رہنے کا حکم دیا ہے کہ فرقے سے بچو، کسی فرقے میں مت پڑو۔ اور نبی پاک کی تو حدیث یہاں تک ہے کہ میری امت کے فرقے جو یہود و نصارہ سے بھی زیادہ ہو جائیں گے اور وہ کلہم فی النار ہیں، سب کے سب جہنمی ہیں۔ تو مطلب یہی نکلتا ہے کہ جو انسان کسی فرقے کے ساتھ منسلک ہو جائے گا تو اس کا دین اسلام سے تعلق ختم ہو جائے گا، ناطہ ختم ہو جائے گا، اور وہ دین اسلام سے ہٹ جائے گا اور صرف فرقے کے ساتھ منسلک ہو جائے گا اور وہ جہنمی ہے۔ تو یعنی کہ میرا کسی فرقے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں ایک مسلمان ہوں، اور میں یہ جو گفتگو کر رہا ہوں میں صرف اور صرف ہمدرد بن کے گفتگو کر رہا ہوں، کیونکہ میں ایک مسلمان ہوں اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ جو کچھ میرے خالق نے مجھے علم نوازا ہے، مجھے علم عطا کیا ہے، وہ میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔
تو یہ میری گفتگو کا آغاز ہے، یہ میری پہلی گفتگو ہے آپ سب بہنوں بھائیوں سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کبھی اس طرح میڈیا کے سامنے میں نہیں آیا، نہ میں کبھی اس طرح بولا ہوں، نہ مجھے کبھی اتفاق ہوا ہے ایسی گفتگو کرنے کا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے بولنے میں بھی غلطیاں اور خامیاں ہوں، میری گفتگو میں بھی غلطیاں اور خامیاں، اور میرے الفاظ میں بھی غلطیاں اور خامیاں ہوں، تو وہ پلیز درگزر فرمائیے گا، کیونکہ غلطیاں اور خامیاں ہوں گی، مجھے پتہ ہے، کیونکہ میں کبھی بولا نہیں ہوں نا، اس لیے تو ہو سکتا ہے میرے تلفظ میں بھی غلطی آ سکتی ہے، میرے قرآن پاک پڑھنے میں بھی آ سکتی ہے، میرے بولنے میں بھی آ سکتی ہے، میرے سمجھانے میں بھی آ سکتی ہے، تو ان کو درگزر فرمائیے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے کچھ میں گفتگو کروں، اور یہ گفتگو میری ٹوٹل دین اسلام پہ ہی ہوگی، اور میں کوشش یہ کروں گا کہ اس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو، کیونکہ آپ سب مسلمان، آپ سب مومنین میرے لیے قابل احترام ہو، قابل تعظیم ہو، تو میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کی دل آزاری کروں، اور آپ میں سے کچھ افراد مجھے کسی فرقے کے ساتھ منسلک کر دیں کہ جی یہ تو فلاں فرقے کا بندہ ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے کہ جب حق اور باطل کی بات ہوتی ہے نا، جب دین اسلام کی بات ہوتی ہے، تو جب بندہ حق کی بات کرتا ہے تو باطل خود بخود واضح ہو جاتا ہے کہ یہ باطل ہے، اور جب بندہ دین اسلام کی بات کرے گا تو جو دین اسلام پہ نہیں ہے وہ بھی خود بخود واضح ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ایسی گفتگو کر کے میں کسی پہ اٹیک کروں گا، کسی دوسرے مذہب پہ اٹیک کروں گا، یا کسی فرقے کے پہ اٹیک کروں گا، یا کچھ لوگوں پہ اٹیک کروں گا، میرا ایسا مطلب نہیں ہے۔ میں نے صرف میری کوشش ہے کہ میں حق کی بات کروں، اور حق کی بات کرتے ہوئے اگر باطل واضح ہوتا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس پہ اٹیک کر رہا ہوں۔ تو پلیز آپ اس کو تھوڑا سا مینیج کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ تو گفتگو کا جو میں نے آغاز کیا ہے وہ میں نے آغاز کیا ہے، یہ جو میں نے پہلی آیہ مبارکہ آپ بہنوں بھائیوں کے سامنے تلاوت کی ہے، وہ چھٹا پارہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر ہے 67، 67 آیت نمبر ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اللہ رب العزت اس آیہ کریمہ میں فرما رہا ہے کہ اے رسول، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا آپ پلیز، کیونکہ پڑھنا آسان ہوتا ہے، سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ اے رسول، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے رسول، جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے پہنچا دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے اس کا کوئی پیغام ہی نہیں پہنچایا۔ ٹھیک ہے، اور آگے اللہ کی ذات فرما رہی ہے اور تم ڈرو نہیں، خدا تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، خدا ہرگز کافروں کی قوم کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ یہ جی اللہ رب العزت کا پیغام کہ اے رسول، جو میں نے تیری طرف پیغام بھیجا ہے وہ ان لوگوں تک پہنچا دو۔ تو سب سے پہلی بات جو یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس آیہ کریمہ میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول کہہ کے مخاطب کر رہا ہے کہ اے رسول، ان لوگوں تک میرا وہ پیغام پہنچا دو جو میں نے تیری طرف پہنچایا ہے۔ پیغام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک پیغام ہوتا ہے رسالہ یعنی کہ لکھا ہوا، ایک لکھا ہوا پیغام ہوتا ہے، اور ایک پیغام ہوتا ہے جو انسان زبان یعنی کہ کلام کر کے بتاتا ہے، بول کے بتاتا ہے۔
تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے رسول، یعنی کہ اے میرے لکھے ہوئے پیغام کو پہنچانے والے، ان لوگوں تک میرا پیغام پہنچا دو، اور وہ لکھا ہوا پیغام یہی ہے، یہ لکھا ہوا ہی ہمارے پاس آیا جو اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں تک پہنچا دو۔ اب اتنا تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ان لوگوں تک میرا پیغام پہنچا دو۔ اب وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام تو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتائیں گے، تو پھر ہی ہمیں پتہ چلے گا نا کہ وہ پیغام کیا ہے۔ تو یہ جو آیہ مبارکہ ہے یہ غدیر خم کا واقعہ ہے۔ یہ غدیر خم پہ نازل ہوئی ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری حج سے واپس آ رہے ہیں مدینے، تو راستے میں ایک مقام آتا ہے جس کا نام ہے خم غدیر، وہاں پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور اس لیے اس آیا کو یعنی کہ اس مقام کو غدیر خم کا واقعہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہیں پہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہ جو پیغام اللہ کا پیغام تھا وہ اپنے تمام اصحاب تک پہنچایا ہے۔ سننے میں آیا اور لکھنے میں بھی آیا ہے کہ وہاں تقریباً کم و بیش 1.25 لاکھ اصحاب تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کر کے واپس آ رہے تھے، یعنی کہ وہ تمام کے تمام حاجی تھے، وہ حج کر کے واپس آ رہے تھے، اور حج کر کے ابھی گھر نہیں پہنچے تھے، ابھی راستے میں ہیں، بالکل نئے تر و تازہ حاجی تھے، وہ خانہ کعبہ کی زیارت کر کے آئے تھے اور حج کر کے واپس آ رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ان لوگوں تک میرا وہ پیغام پہنچا دو جو اے رسول میں نے تیری طرف پہنچایا ہے، اور اگر تو نے میرا یہ پیغام نہ پہنچایا تو تم نے میری رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا، یعنی کہ کوئی کام، جتنے بھی کام تم نے کیے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کیا اگر تم نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو اللہ رب العزت کی اس آیت سے، اس حکم سے تو پتہ چل رہا ہے کہ سب سے اہم جو پیغام ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، کیونکہ پیغمبر بھی بن کے ہیں، جو سب سے اہم پیغام ہے وہ یہی ہے، اور یہی اصل میں دین اسلام ہے، کیونکہ اگر یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس اللہ کا دین ہی لے کے آئے ہیں نا، تو دین کا جو سب سے اہم پیغام ہے، جو دین کا سب سے اہم جز ہے، جو بلکہ جز کیوں، جو مکمل دین ہے وہ یہی پیغام ہے کہ یہ میرا پیغام تو نے نہیں پہنچایا تو تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اس لیے ہمیں اس پیغام کو تھوڑا غور سے سننا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ یہ پیغام آخر کیا ہے۔ جو تمام دین اسلام ہے وہ یہی پیغام ہے۔ تو وہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اس پیغام کو پہنچانے کے لیے وہیں پر رک گئے، وہاں سے ایک قدم بھی نہیں اٹھایا، اور اپنے اصحاب سے کہا کہ جلدی کرو، یہاں پہ میرے لیے ایک ممبر کا انتظام کرو، بندوبست کرو، میں اللہ کی طرف سے ایک پیغام آیا وہ میں تم لوگوں تک میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو جلدی میں ممبر تو وہاں پہ ملا نہیں، کیونکہ راستہ تھا اور چوراہا تھا، شاید آبادی بھی قریب نہیں تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی آبادی سے کوئی ممبر وغیرہ لینے کے لیے جاتے، کوئی ایسی چیز لینے کے لیے جاتے تو وہ دیر ہو سکتی تھی، اور چونکہ پیغام بہت سخت تھا، حکم بہت سخت تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذرا سی تاخیر کیے بغیر وہ پیغام پہنچانا چاہتے تھے اپنے اصحاب کی طرف، کیونکہ یہی خدا کی فرما برداری تھی اور یہی خدا کی اطاعت گزاری تھی۔ اگر ممبر لانے میں، کوئی چیئر لانے میں، کوئی کرسی لانے میں دیر ہو جاتی تو فرما برداری اور اطاعت گزاری ختم ہو جاتی اللہ کی۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذرا سی بھی تاخیر کیے بغیر وہاں پہ پلانوں کا، وہ جو اونٹوں کے اوپر پلانے تھے انہی کا ہی ممبر بنایا، اور ممبر بنا کے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور پیغام پہنچایا کہ اے لوگو، جو تم میں سے پیچھے ہیں وہ آگے آ جاؤ، اور جو آگے چلے گئے وہ پیچھے آ جاؤ، تاکہ سب کے سب اکٹھے ہو جاؤ یہاں پہ، اور اکٹھے ہو کے میری بات سنو، میں تم لوگوں تک
ایک اللہ کا ایک بہت اہم پیغام پہنچانے والا ہوں۔ تو سب جب اکٹھے ہو گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، خیر وہ خطبہ تو بہت لمبا چوڑا ہے، میں نے جتنا پڑھا ہے اور جتنا سنا ہے میں اتنا میں آپ لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگوں، جو آئندہ سال کا حج، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تمام زندگی میں، یہ جو ظاہری زندگی تھی زمین پہ، اس میں صرف ایک ہی حج کیا ہے۔ اس سے پہلے کفار نے موقع ہی نہیں دیا حج کرنے کا، یہ ایک ہی ان کا پہلا بھی اور آخری بھی حج یہی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آئندہ سال جو حج آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں تم میں شامل نہ ہوں اس حج میں۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آیا ہے، وہ پیغام تم لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اور وہ پیغام یہ ہے کہ اگر تم اس پیغام پہ عمل کر لو گے تو تم میں سے کوئی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور وہ یہ پیغام ہے کہ چونکہ میں اب تم میں سے جا رہا ہوں، یہ دنیا چھوڑ کے میں جا رہا ہوں، اور میں تم میں دو چیزیں ایسی گراں قدر چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کو اگر تم دونوں مضبوطی سے پکڑ لو گے، تھام لو گے، تو تم لوگ گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور ان میں ایک چیز ہے قرآن پاک، جو کہ اللہ وحدہ لا شریک کی کلام پاک ہے، اور دوسرا میں تم میں یہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر پہ بلایا اور ان کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اور فرمایا کہ اس کا مطلب یعنی کہ کیونکہ انہوں نے عربی میں یہ فرمایا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کیونکہ عربی زبان بولی جاتی تھی، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک چیز میں تم میں یہ قرآن پاک چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ایک یہ میں اپنی اطرت، جو یعنی کہ اہل سنت کی جو کتابوں میں وہاں پہ اطرت اور قرآن پاک کا ذکر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بعد یہ دو چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں۔ اور جو عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا کہ ایک یہ علی چھوڑ کے جا رہا ہوں میں تم میں، اور جس طرح میں تمہارا مولا ہوں اسی طرح یہ تمہارا مولا ہے، اور جس طرح تم میری، ظاہر اس کا مطلب یہی ہے کہ جس طرح تم میری اطاعت کرتے رہو اسی طرح تم نے اس کی علی کی اطاعت کرنی ہے۔ اور مولا کا جو معنی ہے، مولا کا معنی مالک ہے۔ کچھ ہمارے دوستوں نے مولا کا معنی دوست نکالا ہے، دوست لکھا ہے کہ مولا کا معنی دوست ہے، لیکن مولا کا معنی دوست نہیں ہے، مولا کا معنی مالک ہے۔ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا دوست تو وہ تو ہمارے چلیں دوست ٹھیک ہے، لیکن ہم ان کے دوست نہیں، ہم ان کے اطاعت گزار ہیں، ہم ان کے مطیع ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان کو اپنا دوست کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو ہمارے لیے رحم بن کے آئے ہیں، وہ تو ہمارے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، وہ تو ہمارے لیے رحیم بن کے آئے ہیں، تو وہ تو ہمارے لیے رحمت ہے۔ اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ دوست جو ہوتے ہیں، دوست ہر طرح کے ہوتے ہیں، دوست بغض والے بھی ہوتے ہیں، دوست منافق بھی ہوتے ہیں، اور دوست اچھے بھی ہوتے ہیں، دوست برے بھی ہوتے ہیں، اور دوست جو ہوتے ہیں، دوست کے ساتھ دوست برابر ہوتا ہے، یعنی کہ دو دوست ہوں تو وہ آپس میں اگر دوست ہیں تو وہ برابر ہیں، وہ ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو مشورہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو دوست برابر والے کو دوست کہتے ہیں، لیکن ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ ہمارے آقا ہے، وہ ہمارے مولا ہیں، وہ ہمارے مالک ہیں، تو ہم ان کے دوست نہیں ہیں، اور وہ بھی ہمارے دوست نہیں ہیں، وہ ہمارے لیے رحیم ہے، وہ ہمارے لیے کریم ہے، وہ ہم پر رحمت بن کے ہیں۔ اس لیے یہ جو ہمارے دوستوں نے اس کا مطلب نکالا ہے، اس کا معنی نکالا ہے کہ جی مولا کا معنی دوست ہے، دوست نہیں ہے، مولا کا معنی مالک ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح میں تمہارا مولا ہوں، جس طرح میں تمہارا مالک ہوں، اسی طرح یہ علی بھی تمہارا مولا اور مالک ہے۔
تم لوگوں نے میرے بعد بالکل اسی طرح علی کی اطاعت کرنی ہے جس طرح میری اطاعت کرتے تھے، اور علی کو اور قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا، قرآن پاک کے الفاظ پہ عمل کرنا، قرآن پاک کی آیات پہ عمل کرنا، اور اس کے اطاعت گزار بن کے رہنا، علی کے اطاعت گزار بن کے رہنا۔ تو کہنے کا مطلب جو مین پیغام تھا وہ یہی تھا پیغام۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب یہ پیغام پہنچا دیا نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغام پہنچا دیا، اپنے اصحاب کی طرف پیغام پہنچا دیا، تو پھر اللہ رب العزت دوسری آیہ مبارکہ بھیجتا ہے۔ 3 نمبر آیہ مبارکہ کے یہ الفاظ ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی رضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لاسم ان اللہ غفور الرحیم۔ اس میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے اس دین اسلام کو پسند کیا۔ یعنی کہ جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغام پہنچایا، اصحاب کی طرف یہ پیغام پہنچایا، اللہ رب العزت نے فوراً یہ آیہ مبارکہ نازل کی کہ اے رسول آج تمہارا دین مکمل ہو گیا اور تمہارا دین مکمل ہو گیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے اس دین اسلام کو پسند کیا۔ تو واضح یہ ہوا کہ یہ جو پیغام تھا یہی پیغام اصل دین اسلام تھا، اور یہاں پہ آ کے دین اسلام مکمل ہو گیا۔ اور ظاہر ہے جب سب مسلمان جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، آخری نبی تھے اور تمام نبی انبیاء کے سردار تھے، تو ظاہر ہے آخری نبی نے پہ ہی سارا دین مکمل ہونا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سارا دین اس طرح مکمل کیا کہ اپنی نعمت پوری کی۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ وہ بلند کروا کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بلند کروا کے فرما دیا کہ یہی اصل دین ہے اور یہی اسلام ہے اور یہی وہ پیغام ہے جس کے لیے یہ پیغمبر تشریف لائے تھے اور جس کے لیے اس سے پہلے انبیاء تشریف لاتے رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ آیہ مبارکہ کا میرا انتخاب کرنے کی وجہ یہ تھی کیونکہ میری پہلی گفتگو تھی اور میں نے اپنی پہلی گفتگو میں اس آیہ مبارکہ کا، ان 2 آیات مبارکہ کا انتخاب کیا، اور یہ انتخاب کرنے کا مطلب یہ تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم کس کی بات مانیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہم کس کی بات مانیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مسلمانوں کا یہ حال ہوا کہ وہ جو متحد مسلمان تھے وہ سب کے سب بکھر گئے، مسلمانوں کا شرازہ ہی بکھر گیا، کوئی کس طرف ہو گیا، کوئی کس طرف ہو گیا، کس نے کوئی اپنا عقیدہ اپنا لیا، کس نے کوئی اپنا عقیدہ اپنا لیا، اور مسلمان آپس میں ہی ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ کیوں بن گئے؟ کیسے بن گئے؟ اگر مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیغام پہ عمل کرتے، اس پیغام کو اپنا لیتے، اس پیغام کو سمجھ لیتے اور قرآن پاک اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی اپنے ہادی مان لیتے، تو مسلمانوں کا شرازہ کبھی نہ بکھرتا۔ لیکن مسلمانوں کا شرازہ یہاں پہ بکھر گیا اور مسلمان بکھر کے تنکا تنکا ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیغام کو چھوڑ دیا۔ اللہ کی طرف سے جو حکم آیا تھا اس حکم کو چھوڑ دیا، اور انہوں نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر اصحاب کو
اپنے خلیفہ بنا لیا اور ان کی اطاعت کر لی۔ میرا یہ گفتگو کا مقصد ہے کہ میں اپنے یہ قلیل سے علم، جو میرے پاس قلیل سا علم ہے، وہ میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔ ویسے تو یہ علماء کہتے ہی رہتے ہیں، اہل تشیع کے علماء بھی بیان کرتے ہیں، اہل سنت کے علماء بھی بیان کرتے ہیں، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے طریقے سے میں آپ سب بہنوں بھائیوں تک میں یہ کچھ گفتگو میں پہنچاؤں۔ تو یہ آیات مبارکہ کا انتخاب کرنے کا میرا مطلب یہ تھا کہ ہم اس چیز کو اپنائیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں چھوڑ کے گئے ہیں۔ ہم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ کے گئے ہیں قرآن پاک، اور ہم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ کے گئے ہیں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے، کیا ہے، یہ اللہ جانتا ہے یا رسول جانتے ہیں۔ اور اتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور قرآن پاک نے فرمایا ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں امام ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ کا جو لفظ ہے وہ تو خیر یہ جو خلفائے ثلاثہ ہیں ان کی وجہ سے خلیفہ کہا جاتا ہے، اصل میں یہ جانشین ہیں، جانشین پیغمبر ہیں۔ تو یہی منبر نبوی کے وارث ہیں، یہی منبر نبوی کے مالک ہیں، اور ان کا وہی مقام ہے منبر نبوی پہ ان کا، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہی مقام ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ جس طرح میں تمہارا مولا ہوں اسی طرح یہ علی بھی تمہارا مولا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جس جگہ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھتے تھے اسی جگہ پہ ہی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھیں گے۔ تو گفتگو کا آغاز کا اور ان آیات کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہماری سمجھ میں، مسلمانوں کی سمجھ میں اس لیے دین کیوں نہیں آ رہا، اس وقت دین کیوں نہیں آ رہا، دین اسلام سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا، کیونکہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فوراً بعد ہم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا، ہم نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی چھوڑ دیا، اور ہم نے اطاعت کر لی اصحاب کی۔ اصحاب کہتے ہیں صحبت میں بیٹھنے والے کو، اصحاب کہتے ہیں پاؤں میں بیٹھنے والے کو، اور ہم نے جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھائی تھا، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نور تھا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ انا ولی نور واحد، کیونکہ یعنی کہ میں اور علی ایک نور ہیں۔ تو مسلمانوں نے کیا کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو چھوڑ کر اصحاب کی اطاعت کر لی، نور کو چھوڑ کر خاک کی اطاعت کر لی، نور کو چھوڑ کر ان کی اطاعت کر لی جو قدموں میں بیٹھنے والے تھے۔ تو جب ایسا ہوگا تو دین اسلام کیسے سمجھ میں آئے گا؟